بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس سے پہلے سورۃ الشعراء پر ہوا تھا، النمل پر ہوا تھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہاں سے آگے القصص کی آج شروعات ہے۔ تو اس میں بھی شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا سین میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں ہر جگہ بیان کیا گیا ہے کہ علم ان کا اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ یہ سورہ قصص اس میں قصہ بیان ہے، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ویسے تو قرآن میں کئی دفعہ تذکرے کافی موجود ہیں، لیکن سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص میں بڑی واضحات سے بیان کیا گیا ہے، تو لہذا اس میں وہ سارا قصہ آتا ہے جس میں وہ بندہ قتل ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور وہ پھر وہاں سے بھاگ کر مدین جاتے ہیں، پھر وہاں کیسے ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ ایک جگہ ہے جس میں شادی، ایک نکاح جس کو ہم نکاح بولتے ہیں، وہ نکاح کی ایک قرآن میں مثال ملتی ہے، یہ اس صورت میں ہے، انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا۔ تو فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، تو پڑھتے ہم آپ پر خبر موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہے، یہ جو ہے سارا قصہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں، تو لہذا ایمان والوں کے لیے یہ قصہ اس میں موجود ہے، اس میں خبر ہے۔ بے شک بے شک فرعون جو تھا، اعلی فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین، کہ بے شک جو فرعون تھا وہ بڑائی کرتا تھا زمین میں، اور بنائے رکھا تھا اس نے اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں۔ یہاں لفظ جو شیعہ کا آتا ہے، اس میں کافی سارے شیعہ جو شیعہ اپنا مسلک کے لوگ ہیں، وہ یہاں سے مثال لیتے ہیں کہ اس میں جناب علی کا بیان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کا ذکر ہے اس وقت کے لوگوں کا۔ یعنی کہ شیعہ کا مطلب قرآن میں اور دفعہ بھی قرآن یہ لفظ شیعہ آیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ کر دیا اور وہ گروہ بن گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی، اس فرعون نے وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کو گروہ میں کیا ہوا تھا۔ تو ان کے کیا کرتا تھا، ان کے گروہوں کو، کہ اس طرح وہ کرتا تھا کہ کئیوں کو تو اس نے کمزور کر رکھا تھا، قتل کر ڈالتا تھا، کئیوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو، اور چھوڑ دیتا تھا زندہ ان کی بیٹیوں کو، اور اس میں، اور بے شک وہ تھا بہت فساد کرنے والا، یہ یعنی کہ فسادی عمل تھا جو اس کے اندر تھا۔ تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو اللہ پاک نے یہاں مقصد بیان فرمایا کہ وہ جو مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان پر جو کمزور بنا دی گئی، یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر
احسان اللہ پاک نے فرمانا چاہا، چونکہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، جیسا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ سب بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں شفٹ ہوئے تھے مصر سے، اپنا فلسطین سے مصر میں، وہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے وہ سب ادھر آ گئے تھے۔ اس وقت جب آئے تھے وہ تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن یہ جب واقعہ ہوا اس وقت ان کی تعداد قریب 6 لاکھ سے زیادہ، جو کہ تورات میں وارد ہے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے یہ۔ تو لازم بات ہے وہ انتہائی ظلم کرتا تھا۔ اس وقت کا جو فرعون تھا، جو ان کے وقت کا تھا، فرعون کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، وہ جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا وہ ان بنی اسرائیل کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بادشاہ ہوئے تھے لیکن وہ اتنے ظالم نہیں تھے، انہوں نے ان کو جگہ دی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ انہوں نے مطلب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف میں کہ انہوں نے وہ بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا تھا، وہ جو خواب اس نے دیکھی، پھر وہ انہوں نے ان کو وزارت وہاں ملی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے باعزت رکھا تھا اس وقت کے بادشاہوں نے جو بنی اسرائیل آئے تھے۔ لیکن بعد میں یہ جو فرعون آیا اس نے پھر ان کو غلام بنا لیا اور ان کو مطلب ٹارچر کرتا تھا بہت برا۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ ان کے اوپر احسان فرمائے اور ان کو بنا دے پیشوا، امام، اور بنا دے ان کو وارث، یعنی کہ ان کو زمین کا وہ وارث بھی بنا دے۔ اللہ پاک کی یہ رضا تھی کہ ان کو پیشوا بنائے اور وارث بنائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور میں نے اقتدار بخشا انہیں زمین میں، اور ہم نے دکھا دے، یعنی کہ اللہ پاک نے چاہا کہ دکھا دے فرعون اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو کہ وہ نہیں یعنی کہ ڈرتے نہیں تھے، جو نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ پاک نے چاہا کہ ان کو پتہ چل جائے، یہ اللہ پاک کی رضا تھی۔ یہ حامان جو تھا یہ اس کا وزیر بولتے ہیں کہ اس کا فرعون کا وزیر تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اللہ پاک نے وہی الہام فرمایا۔ یہ وہی کے 3 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو الہام فرمایا، ان کی والدہ کو، کہ آپ جو ہے نا دودھ پلائیے انہیں، پھر جب آپ خوف کریں اس پر ڈال دو اسے دریا میں، یعنی کہ اس کو بچے کو آپ دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ ہی غم کرنا۔ یہاں بھی اللہ پاک نے ان کو وہ پورا جو ہونے والی چیز تھی وہ اللہ پاک نے ان کے دماغ میں ڈال دی۔ تو لہذا نہ آپ خوف کرنا اور نہ آپ غم کرنا، بے شک ہم لوٹا دینے والے ہیں اسے طرف تیری، اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ اللہ پاک نے ان کو پوری انفارمیشن ان کی والدہ کی طرف الہام فرما دی۔ تو یہ واقعہ اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت بچوں کو قتل کرتے تھے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے تدبیر فرمائی، اور بے شک اللہ پاک بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ دیکھیں کیسی تدبیر فرمائی کہ ان کو حکم دے دیا کہ وہ بچے کو جب خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ تو ہوا یہ، پس اٹھا لیا اسے آل فرعون نے تاکہ وہ ہو ان کے لیے دشمن اور غم، یعنی کہ اللہ پاک نے دیکھیں وہ ڈھونڈ رہے تھے، جیسا کہ بہت ساری اور جگہ پہ محسوس پتہ چلتا ہے کہ فرعون اور یہ مطلب بچوں کو ان کو قتل اس وجہ سے قتل کرتے تھے
کہ وہ بولتے تھے کہ یہ ان کی بیوییں بیٹے بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کے بچوں کو قتل کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ بچانے کی اللہ پاک کی تدبیر تھی، اللہ پاک نے ان کو بچانا تھا، تو اللہ پاک نے دیکھیں کیسا بچایا ان کو، کہ انہی کے لیے انہی کے ہاتھ میں دے دی ان کی پرورش جو ان کا دشمن تھا، یعنی کہ جو فرعون کا دشمن بننے والا تھا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہ بات بیان بھی فرما دی، اور بے شک فرمایا بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر جو تھے وہ خطا کر گئے، یعنی کہ ان سے چوک ہو گئی، انہوں نے اپنے دشمن کو لے لیا اور پالنا شروع کر دیا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ تو وہ بولی جو یعنی کہ اس کی بیوی تھی فرعون کی کہ ٹھنڈک آنکھوں کی میرے لیے، یعنی کہ اس کو چھوڑ دو میری آنکھوں کے لیے، ٹھنڈک کے لیے اور تیرے لیے، اور نہ قتل کرو اسے، امید اس پر کہ امید ہے ہو شاید کہ یہ نفع دے ہم کو یا بنا لے ہم اس کو اپنا بیٹا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک لالچ میں آ کر ایک مطلب وہ اللہ پاک نے اس کے دل میں محبت ڈال دی، آگے آئے گا تو یہاں فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغاً خالی، یعنی کہ بالکل ان کی ماں جو ہے وہ تڑپ اٹھی اپنے بیٹے کی وجہ سے، جب بیٹے کو انہوں نے ڈال دیا تو ماں کی ممتا جو ہے وہ انتہا تک پہنچ گئی، اس یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ پاک نے فرمایا ان کادت لتبدی بہی، یعنی کہ بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اسے، یعنی کہ پھٹ پڑتی بول دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اتنے قریب تک وہ پہنچ آئی۔ لولا ان ربطنا علی قلبها، اور اگر یعنی کہ نہ ہوتا کہ مضبوط کر دیا تھا ہم نے اس کے دل کو، اللہ پاک نے اس کے دل کو، اس کی ماں کے دل کو مضبوطی دی کہ وہ اتنا وہ یعنی کہ وہ نہیں پھٹی، یہ یعنی کہ نہیں وہ آگے اس کے اوپر کہ وہ بول پڑتی یا مطلب بتا دیتی۔ لتکون، تاکہ من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے، تو یہ اللہ پاک کی ایک قدرت تھی۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، یعنی کہ وہ کہنے لگی اس کی بہن کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو تھی، اس کو اس کی والدہ نے کہا کہ پیچھے جا اس کے، پھر وہ دیکھتی رہی اسے دور سے اور ان کو شعور نہ ہوا، یعنی کہ جو دوسرے تھے فرعون والے ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوا کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ سارا ایک واقعہ ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا تھا کہ ہم کو پتہ چل جائے اللہ پاک نے کس طرح قدرت سے ساری چیز کو ٹھان کر وہ سارا عمل کیا، تو لہذا اللہ پاک سب قدرتوں کا مالک ہے۔ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے حرام کر دیا تھا اس کے اوپر دودھ اوروں کا، یعنی کہ دودھ پلانے والیوں کا اللہ پاک نے دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام شروع سے ہی کر دیا تھا، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور دودھ پلا دے، یعنی کہ اللہ پاک نے تقدیر میں ہی ان کی لکھ دیا تھا کہ ان کی والدہ ہی دودھ ان کو پلائے گی اس سے پہلے ہی۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو وہ کہنے لگی کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایسے گھر والے، یہاں دیکھیں لفظ آیا اہل بیت، یہ اکثریت جو شیعہ ہیں وہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو 5 جن کے اوپر وہ یہ گمان کرتے ہیں 5 تن، تو وہ 5 تن کی طرف اہل بیت کا لفظ لے کر، حالانکہ اہل بیت نبی علیہ السلام کے سارے گھر، یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، تو نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں وہ سب ان کے گھر والے تھے، اسی طرح ان کے جتنے اولاد تھی وہ سب ان کے، نہ صرف یہ 5، تو لہذا فرمایا
کہ وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا میں تم کو بتاؤں ایسے گھر والے جو کفایت کریں گے اس کی تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہیں. یعنی کہ اس لڑکی نے، وہ جو بہن ان کے پیچھے پیچھے آئی، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے اٹھا لیا تو وہ بچہ چونکہ وہ بلبلا رو رہا ہوتا تھا یا جو بھی مسئلہ تھا، تو وہ ان کی بہن ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تم کو بتاتی ہوں ایک ایسی عورت جو اس کو دودھ پلا سکے اور جو اس کی کفالت کرے. تو فرددناہ الی امہ، تو لٹا دیا ہم نے اس کی ماں کی طرف. تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے، وہ انہوں نے بلائی اس کو ایز اے نکرانی، یعنی کہ ایز اے مطلب دودھ پلانے والی دائی کہہ کر انہوں نے ان کو بلایا، ان کی والدہ کو، اور ان کو دیا اپنا بیٹا کہ یہ آپ لیں اور ہمارے لیے اس کی پرورش کریں. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہوئی. تو اللہ پاک نے ان کی والدہ کے پاس ہی ان کو لٹا دیا کہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی، ولا تحزن، اور نہ وہ غمگین ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور تاکہ یعنی کہ جان لیں کہ یقیناً وعدہ جو ہے اللہ کا وہ سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یعنی کہ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے کیا، آج وہ ہمارے لیے سبق بن گیا. ہم کو پتہ چل گیا کہ ہر طرح کی قدرت اللہ کے ہاتھ ہے. کوئی چاہ کر کتنا بڑا بھی بادشاہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو بھی وہ مار نہیں سکا جب تک اللہ نے نہیں چاہا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کو وہ بچاتا ہے اور جس کو وہ نہیں بچانا چاہتا. تو فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، اپنی اس اشدہ سختی کو پوری کو، تو توانا ہو گیا، تو عطا کی اللہ پاک نے فرمایا لائی ہم نے اس کے پاس حکمت اور علم. اللہ پاک نے ان کو حکمت اور علم پہنچایا. اور اسی طرح اللہ پاک بدلہ دیتا ہے احسان کرنے والوں کو. دیکھیں اللہ پاک نے ان کو محسنین فرمایا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسانات آگے چل کے آپ کو پتہ چلیں گے کہ وہ نارمل لوگوں سے احسان کا درجہ رکھتے تھے. تو ودخل، اور داخل ہوا، ودخل المدینۃ، داخل ہوا ایک دن شہر میں، جب وہ داخل ہوا شہر میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں جب داخل ہوئے، علی حین غفلۃ من اہلہا، اس وقت جس وقت غفلت میں تھے رہنے والے، یعنی کہ وہ رہنے والے شاید سو رہے ایسے وقت میں یا وہ انٹر ہوئے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے، دونوں لڑ رہے تھے، یعنی کہ ان کو پایا دونوں کو وہ دونوں لڑ رہے تھے آپس میں. ھذا من شیعاتہ، ایک تو اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے، وھذا من عدوہ، اور ایک اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو دشمن کون تھا؟ اللہ پاک نے فرما دیا، قرآن میں پیچھے بتا دیا، قبطی، جو کہ فرعون کی قوم تھی. فرعون کی قوم کا نام تھا قبطی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام تھا بنی اسرائیل. تو ایک تو وہ تھا جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، اور ایک وہ تھا جو کہ ان کی قوم میں سے تھا. تو کیا ہوا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِينَ مِنْ شِيَعَتِهِ، پس مدد کی طلب اس نے جو اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اس لڑائی کی وجہ سے. پکارا، او موسیٰ بچاؤ مجھے، جس طرح اس طرح بندہ کسی کو پکارتا ہے. تو ایسے ان کو پکارا کہ بچانے کے لیے. علی الذین من عدوہ، اوپر اس کے جو اس کا دشمن تھا، یعنی کہ جو دشمن تھا اس کے مقابلے میں ان سے مدد مانگی. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تم گھونسا مارا موسیٰ علیہ السلام نے تو پوری کر دی اس پر، یعنی کہ وہ مر گیا. وہ جو بندہ دوسرا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس گھونسے سے وہ بندہ مر گیا.
قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عمل مجھ سے ہو گیا، اسی وقت ان کو وہ مطلب جانچ میں آ گیا، پتہ چل گیا، اور کہنے لگے کہ یہ جو عمل مجھ سے ہوا یہ ہوا شیطان کی طرف سے، اور بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا کھلم کھلا، یعنی کہ انہوں نے کھلے عام اطلاع کا مطلب جان گئے کہ یہ جو عمل ہوا وہ شیطان کی طرف سے ہوا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے۔ فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، تو اس نے بخش دیا اسے، بے شک وہ وہی ہے بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے، اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دی۔ تو قال فرمایا رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پھر دعا کی کہ اے میرے پروردگار بوجہ اس کی کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، یعنی کہ مجھے بخش دیا، اگر تو نے یعنی کہ جو میرے اوپر انعام فرمایا تو مجھ پر، تو ہرگز نہیں میں آئندہ سے یعنی کہ آگے سے میں نہیں ظاہر ہوں گا مجرموں کے واسطے، یعنی کہ جو مجرم ہے ان کے لیے ظاہر نہیں ہوں گا، یعنی کہ ان کی مدد کے لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یہاں آج یہ قصہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے پھر انشاءاللہ پھر شروعات کریں گے، یہ 17 نمبر آیت پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔